علماء کرام میں اختلافات، نشانیوں کو اپنے انداز میں بتانا، احادیث کا اپنے طرز اور سمجھ کے حساب سے تشریح کرنا شامل ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی مذہب میں اور ان کی کتابوں میں اینٹی کرائسٹ کا ذکر زیادہ نہیں ملے گا۔ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انوائنٹ کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہے گا اور اپنے آپ کو سچا مسیح ظاہر کرے گا، جس کی مثال آپ غلام احمد قادیانی کے طور پر لے لیں، اور تجربی دھوکہ دے گا اور بے ایمانی کرے گا۔ اس لیے یہ پوری تہذیب یا سسٹم ہی دجال ہے، جو کہ یہودیوں کے قبیلے سے تھا اور اس وقت ابن سیاد کے نام سے ہی مشہور تھا۔ اور ساتھ میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھٹلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ کارواں کے ایک جگہ رکنے کا وقت ہو گیا تھا۔ جب ہمارا قافلہ رکا تو سارے ابن سیاد سے دور بھاگنے لگے اور کاش یہ رسی میں اس درخت سے باندھتا اور رسی کا دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھ کر اپنے آپ کو ختم کر دیتا، حتیٰ کہ مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی ہی تھی اور نہ ہی اس کے مرنے کی کوئی خبر، یوں کہیں کہ وہ غائب ہی ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آخر الزمان یعنی اینڈ آف ٹائمز یا پھر قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں ہماری مذہبی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، جس کا ہماری احادیث کی کتب میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ کوشش ہوگی کہ جتنا آسان ہو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ اس موضوع پر پہلے بہت ہی بات ہو چکی ہے۔ علماء کرام میں اختلافات، نشانیوں کو اپنے انداز میں بتانا، احادیث کا اپنے طرز اور سمجھ کے حساب سے تشریح کرنا شامل ہے۔ یہ موضوع ہمارے نوجوانوں میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اس پر ویڈیوز اور مواد موجود ہیں، اس لیے یہ موضوع بہت ہی زیادہ کنٹروورشل بھی ہے۔ ان نشانیوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے ہی پہلی نشانی ظاہر ہوگی، یکے بعد دیگرے دوسرے نشانیاں بھی ظاہر ہوتی جائیں گی، جیسا کہ ہم ڈومینوز کے امپیکٹ میں دیکھتے ہیں۔ ایک بلاک کو دھکا دیں تو اس کے امپیکٹ سے دوسرے بلاک بھی گرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ پہلی نشانی باقی نشانیوں سے زیادہ خوفناک ہے، اور اس کو ہم المسیح الدجال کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نام المسیح کیا ہے اور دجال کیا ہے؟ یہ لفظ مسیح اسلامک لٹریچر میں 2 لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلا المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے، اور دوسرا المسیح الدجال کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی مذہب کی پرانی داستانوں اور ان کی مذہبی کتابوں میں لفظ مسیح کا استعمال ہوا ہے کہ ایک مسیح وہ آئے گا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ایک جھوٹا مسیح آئے گا۔ کرسچن لٹریچر میں مسیح کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور جس جھوٹے مسیح کا ذکر ہے وہ دجال ہے، یا اسے وہ لوگ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اینٹی کرائسٹ یعنی دجال۔ یہی سب مذہب اسلام میں بھی بیان ہوتا ہے، اور دونوں مذہب اس بارے میں متفق ہیں۔ اور اسی طرح یہودیوں کی مذہب میں اور ان کی کتابوں میں اینٹی کرائسٹ کا ذکر زیادہ نہیں ملتا، وہاں صرف کرائسٹ یعنی مسیح کا ذکر ملتا ہے۔ آگے اس پر بات کرتے ہیں۔ لفظ مسیح کے معنی کیا ہیں، یا یہ لفظ کیسے وجود میں آیا، پہلے سے سمجھتے ہیں۔ انگلش یا انگریزی میں اس کے معنی انوائنٹ کے ہیں۔ پرانے دنوں میں یا قبل مسیح کے دور میں جب کوئی بادشاہ بنتا تو اسے خاص قسم کے تیل سے یا مقدس تیل سے اس نئے بادشاہ کی پیشانی کا مساج کرتے۔ بنی اسرائیل کے دور میں جب کوئی پیغمبر بنتا تو اسے دریا اردن کے کنارے لے جاتے اور اس کے پانی سے اس کا مسح کرواتے، جو آج کے دور کے عیسائیوں کے بیپٹزم کا بھی طریقہ یہی ہے۔ اس سارے عمل کو عربی میں مسح کہتے ہیں، اور جس کا مسح ہو چکا ہو اسے مسیح کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انوائنٹ کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا لقب ملا، اس لیے ہم انہیں المسیح عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔
अब दज्जाल को कौन मसा करवाएगा जो वो मसीह कहलाएगा। यकीनन अहले ईमान तो ये काम नहीं करने वाले, तो इसके पैरोकार ये काम करेंगे जो कि सरासर झूठा होगा और उसे झूठा मसीह बना देगा। कहा जाता है कि यहूदी दज्जाल को हजरत ईसा अलैहि सलाम की तरह अनॉइंट करेंगे सच्चा मसीह समझकर। हालांकि वो झूठा मसीह होगा और लोगों को लगेगा कि वो सच्चा मसीह है और असल में वो दज्जाल होगा। दज्जाल के क्या मायने हैं? दज्जाल लफ्ज निकला है दज्जल से और अरबी में दाजला का मतलब है चीजों को मिक्स करना और दूसरा मतलब है धोखा। और दज्जाल का लफ्ज इस्तेमाल होता है बहुत ही नीच और गिरे हुए धोखे के लिए। इस शख्स को दज्जाल इसीलिए भी कहा जाएगा कि दुनिया की तमाम बुराइयों को सच के साथ मिलाकर लोगों को धोखा देगा और हजरत ईसा अलैहि सलाम को दज्जाल कहेगा और अपने आप को सच्चा मसीह जाहिर करेगा। ये शख्स अपने झूठे और घुमंड में इतना शातिर होगा कि वो दावा करेगा कि वो रब्बुल आलमीन है। नऊजुबिल्लाह। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे पास 30 दज्जाल आएंगे जो सारे के सारे कज़्ज़ाब होंगे और नबी होने का दावा करेंगे और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यह सही हदीस का मफहूम था जो कि मुस्नद इमाम अहमद, सही मुस्लिम और बाकी किताबों में मौजूद है। हम इन्हें छोटे दज्जाल कहें तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि जो भी आएगा सब में एक बात मुश्तरका होगी कि वो अपने आप को नबी कहेगा, जिसकी मिसाल आप गुलाम अहमद कादियानी के तौर पर ले लें। इसी तरह अमरीका से भी एक शख्स उठा है जिसने एक ग्रोह बनाया है जिसका नाम नेशन ऑफ इस्लाम रखा है और अपना नाम उसने इलाइजा मोहम्मद रखा है। पहले इसका नाम इलाइजा पॉल था। मोहम्मद इसने बाद में लगाया ताकि लोगों को बता सके कि मुसलमान कलमे में जिस मोहम्मद का जिक्र करते हैं वो मैं हूँ। नऊजुबिल्लाह। खैर छोड़े, हमारा मौजू बड़ा दज्जाल है जो कि आखिर ज़मा में आएगा। इन छोटे दज्जालों और उनके फ़र्क को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा और स्कॉलर्स ही हम तक पहुंचाते रहेंगे और इनका मकरूह चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे। दज्जाल को जब लफ्जी तौर पर देखते हैं तो वो दज्जल से है, जिसका मतलब धोखा, और दज्जाल का मतलब बहुत बड़ा धोखेबाज। आज के दौर में जहाँ हर तरफ धोखा ही धोखा है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है कि कुर्ब क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये होगी कि तुम्हारे ऊपर ऐसे साल आ जाएंगे जो धोखे के साल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह भी कुछ इसी तरह की कि इस वक्त सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा और जो अमानतदार होगा उसे बदयानत समझा जाएगा और बदयानत पर भरोसा किया जाएगा। हम लोग इस बात पर यकीन कर बैठे हैं कि जब हर तरफ धोखा ही है और कोई शख्स हमें मिलता ही नहीं, हर शख्स धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, और दज्जाल भी धोखा देगा और बेईमानी करेगा, इसलिए ये पूरी तहजीब या सिस्टम ही दज्जाल है। आप मीडिया को देख लें, इसमें धोखे देने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है दज्जाल की एक आँख होगी, इसको हम कैमरे से तशबीह देते हैं, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि वो औलाद आदम से होगा, बाकायदा माँ बाप के घर पैदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डराते थे इस फितने से, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के आने तक ये सबसे बड़ा फितना है, और जब लोगों को पता चलेगा कि दज्जाल का ज़हूर हो गया है तो उसकी तरफ नहीं जाना बल्कि इससे दूर भागना है। इसी तरह हम कितने भी अक्लमंद हों, साहिब फहम और फराज हों, हम धोखा ज़रूर खा जाते हैं या इम्कानात मौजूद होते हैं। अगर हम कहें कि हम बहुत ही साहिब ईमान हैं और दज्जाल से बात करके इसे राह रास्त पर ला सकते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं, और हम भी इस फितने का शिकार हो जाएंगे। जब दज्जाल के लफ्ज़ को हम अपनी ज़िंदगी से मिलाते हैं तो हर धोखेबाज चीज़ दज्जाल लगती है। इसलिए सोशल मीडिया पर या लोगों से बात करें तो मुख्तलिफ आरा मिलती है। इसी तरह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी कंफ्यूज हो जाते और दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ आरा रखते थे, जिसको मैं हमारी सही अहादीस में मौजूद मुख्तलिफ वाक़यात से समझाने की कोशिश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक शख्स था, बल्कि एक लड़का था, इब्ने सय्याद, जिसका नाम साफ या साफी था। अहादीस में उसका जिक्र इब्ने सय्याद के नाम से ही हुआ है, जो कि यहूदियों के कबीले से था और इस वक्त इब्ने सय्याद के नाम से ही मशहूर था। ये वाक़या सही मुस्लिम और बाकी अहादीस की कुतुब में मिलता है। ये शख्स काहिन था और कहानत वगैरह करता था, यहूदियों की औलाद था
اور اس نے کسی سے یہ سب سیکھا تھا یا اس کے پاس جن وغیرہ تھے جو اس کی مدد کرتے تھے؟ جادوگر تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس وقت ابن سیاد اپنے بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا تھا یا پہنچنے والا تھا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی 12 یا 13 سال کا لڑکا تھا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد کے بارے میں بتایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ابن سیاد دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل قریب پہنچے، تب اسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہو۔ اور ابن سیاد کا لہجہ توہین آمیز تھا، مطلب تھا کہ آپ ان پڑھ لوگوں کے رسول ہو، میرے نہیں۔ اور ساتھ میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھٹلایا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانتا ہوں۔ اور ابن سیاد سے کہا کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے یا تم کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے میری طرف 2 لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک شخص سچ کہتا ہے اور ایک جھوٹ کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں دونوں ہی جھوٹ بولتے ہیں اور تمہارے لیے تباہی ہے، اور کہا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے ایک چیز چھپائی ہے، جو کہ قرآن کی ایک آیت تھی، سورہ دخان کی آیت نمبر 10، اور یہ آیت راستے میں صحابہ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن سیاد کا جنات سے رابطہ تھا، اور جنات بھی مکمل علم نہیں رکھتے، اور اس کے جواب میں ابن سیاد صرف دخ 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 ہی کہہ پایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خاموش ہو جاؤ اللہ کے دشمن، اور تم اپنے اس گھٹیا پن سے آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ دجال ہے، یہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور جنات سے رابطہ کرتا ہے، اس کی سزا یہی ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہ دجال ہے تو اے عمر، آپ اسے قتل نہیں کر پاؤ گے، اور یہ دجال کے علاوہ کچھ اور ہے تو اس کے قتل سے کسی کو فائدہ نہیں ملنے والا۔ اس بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ آپ اسے قتل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ دجال کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کر پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ابن سیاد کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ابن سیاد کو دوبارہ پرکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ وہ نہ دیکھ سکے، لیکن اس کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کہا کہ اے صاف دیکھو، محمد کھڑا ہے۔ اس طرح وہ دن بھی کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا جس سے اس کے دجال ہونے کا ثبوت ملے۔ ابن سیاد مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مدینہ میں ہی رہا، اور بہت سارے صحابہ مانتے تھے کہ وہ دجال ہی تھا۔ صحیح مسلم میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، اور اس کے راوی ابو سعید الخضری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو سعید الخضری نے کہا کہ ہم حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، دوسرا صحابہ کے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ کارواں کے ایک جگہ رکنے کا وقت ہو گیا تھا۔ جب ہمارا قافلہ رکا تو سارے ابن سیاد سے دور بھاگنے لگے اور میں اکیلا بچ گیا۔ مجھے ابن سیاد سے بہت خوف آتا تھا، کیونکہ مدینہ میں جیسی اس کی باتیں ہوتی تھیں۔ ابو سعید الخضری ابن سیاد سے دور رہنا چاہتے تھے، اور وہ ابو سعید کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو ابو سعید نے کہا کہ یہاں بہت گرمی ہے، تم وہاں چھاؤں میں بیٹھ جاؤ۔ ابن سیاد کے پاس دودھ تھا، اس نے وہ ابو سعید کو دیا کہ پی لو۔ ابو سعید نے کہا کہ یہ گرم دودھ ہے اور میں گرم دودھ نہیں پسند کرتا۔ ابو سعید الخضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ جس چیز کو ابن سیاد ہاتھ لگائیں میں ہاتھ نہ لگاؤں۔ تب ابن سیاد نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کی نفرت کی وجہ، اور کاش یہ رسی میں اس درخت سے باندھتا اور رسی کا دوسرا سرا اپنی گردن میں باندھ کر اپنے آپ کو ختم کر دیتا۔ اس کے بعد ابن سیاد کہنے لگا کہ اے ابو سعید، آپ کو نہیں معلوم دجال کافر ہوگا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور میں اپنے بچے مدینہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ میں تو آیا ہی مدینے سے ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابن سیاد کی ان باتوں میں دم تھا۔
वो कोई साहबा इनकारी नहीं था। तब अबू सईद अल-खिज़री कहते हैं कि इब्न सैयद इसी तरह अपने दज्जाल ना होने के सबूत देता रहा, हत्ता कि मुझे उससे हमदर्दी होने लगी ही थी कि उसी लम्हे कहता है, मुझे पता है दज्जाल कौन है, वो कहाँ पैदा होगा, मुझे उसके वालिदैन का भी इल्म है और मुझे ये इल्म भी है कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है। तब मैंने कहा कि इन बातों का तुझे कैसे इल्म, बेशक ए इब्न सैयद तुम्हारे लिए तबाही है। एक और हदीस में आता है कि हर्रा के दिनों में इब्न सैयद कहीं गुम हो गया और उसके बाद किसी को भी इसके बारे में इल्म नहीं और न ही उसके मरने की कोई खबर, यूं कहें कि वो गायब ही हो गया। ये बात तो तय है कि इब्न सैयद वो दज्जाल नहीं जिसका जिक्र आखिरुज़्ज़मा के वक्त का है, क्योंकि वो दज्जाल की निशानियां खुद ही अबू सईद अल-खिज़री को बता रहा था। इस सारे वाक़े से एक सबक ये ज़रूर मिलता है कि इस दौर में भी ऐसा शख्स था जिस पर दज्जाल होने का शक जाता था, लेकिन इतना तो मालूम हो चुका, इब्न सैयद छोटा दज्जाल था। जहाँ तक इसके मुसलमान होने की बात है वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इसके अबू सईद अल-खिज़री को कही हुई आखिरी बात ज़रूर शक में डालती है और मुझे यकीन है कि उस वक्त भी जिन्नात और बातिल कुव्वतों से उसका ताल्लुक था, जो इसे इस्लाम के दायरे से खारिज करते हैं। बाकी इसकी मौत का भी इल्म नहीं, इसलिए अल्लाह ही बेहतर जानता है और अल्लाह ही आलिमुल गैब है।